علامہ سید عارف حسین الحسینی ایک باعمل عالم دین، بہترین دانشور، ادیب، بے مثل خطیب اور نڈر بے باک رہنما تھے۔ یعنی کل کے نوجوان صرف اس فکر میں تھا کہ وہ اسکول میں درس پڑھ کے سرٹیفکیٹ اور ڈپلومہ لے کے زندگی کے لیے ارتقاء کے لیے کچھ مثلا کام کر لی، لیکن آج کا طالب علم اسٹوڈنٹ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور وہ جس طرح ظاہری معلومات کی زیادتی کے لیے کوشاں ہے، اسی طرح تہذیب نفس کے لیے اور خدا کی طرف قربت حاصل کرنے کے لیے اس مقصد میں بھی کوشش کر رہا ہے۔ آپ 25 نومبر 1946 میں ضلع کرم ایجنسی کے درہ پیواڑ کے دامن میں واقع گاؤں پیواڑ میں پیدا ہوئے۔ اس گاؤں کے آباد ہونے کی ایک متاثر کن تاریخ ہے۔ پارا چنار دو علیحدہ علیحدہ لفظ سے جڑ کر بنا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہاں پارا قبیلے کے لوگ رہا کرتے تھے جن کا جرگہ چنار کے درخت کے نیچے ہوتا تھا، اس لیے اسے پارا چنار کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں بنگش اور توری یہاں دو بڑے قبائل آباد ہیں۔ انگریز یہاں 1892 میں آئے تو ان کا پہلا جرگہ توری قبیلے کے ساتھ ہوا۔ بعد میں توری اور بنگش قبائل لڑ پڑے جس میں توریوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، جو اب بھی برقرار ہے۔ پارا چنار شہر سے 10 کلومیٹر دور پیواڑ گاؤں سطح سمندر سے 6000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں 3 قبائل غنڈی خیل، علی زئی اور دویڑ زئی آباد ہیں۔ عارف حسین الحسینی کا تعلق دویڑ زئی قبیلے سے تھا۔ مشہور صوفی بزرگ سید میر عاقل شاہ صاحب شاہ شرف بو علی قلندر ابن سید فخر ولی جو کڑمان گاؤں میں دفن ہیں کی 10ویں پشت میں سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب امام زین العابدین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ وہ 17ویں صدی کے اوائل میں 13 نامی علاقے میں آباد ہوئے۔ 13 کوہاٹ کے نزدیک پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک علاقہ ہے جس میں بنگش قبیلہ آباد ہے۔ شاہ بو علی قلندر ابن سید فخر ولی نے یہاں تشریف لا کر اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا۔ ان کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے سید میاں داد شاہ صاحب نے والد کی جگہ سنبھالی اور ان کے افکار کو وسعت دے کر تبلیغ اور درس و تدریس کا کام جاری رکھا۔ سید میاں داد شاہ صاحب کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے سید میر انور شاہ صاحب المعروف میاں بزرگوار نے اپنے آباء و اجداد کے مشن کو آگے بڑھایا اور اپنے علاقے سے نکل کر تبلیغی مشن کو وسعت دی۔ ان روحانی شخصیات کی وجہ سے اس خطے میں اسلام پھیلا اور لوگ گروہ در گروہ مشرب با اسلام ہوئے، لیکن اسلام دشمنوں نے اس علاقے کو اپنا ہدف بنائے رکھا۔ 1875 میں 2 درجن سے زائد قبائل نے حملہ کیا لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اس لڑائی کے بعد میر انور شاہ نے دوبارہ اس علاقے کی تعمیر نو کی۔ 1890 میں پھر دشمن حملہ آور ہوئے جن کا مقامی افراد نے پامردی سے مقابلہ کیا اور کامیاب دفاع کیا، لیکن اس دوران میر انور شاہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صوفی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ آپ کو شہید اول بھی کہا جاتا ہے۔ میر انور شاہ کے بعد ان کے فرزند میر مدد شاہ نے قیادت سنبھالی۔ میر مدد شاہ تیرا سے پیواڑ گاؤں آ کر آباد ہو گئے، لیکن 1927 میں دشمن ان کے بزرگوں کی تیرا میں موجود قبروں پر حملہ آور ہوئے تو وہ تیرا واپس آ گئے۔ ایک طرف بزرگوں کی قبور، دوسری جانب اپنے گاؤں کا دفاع کرتے رہے، مگر اس لڑائی کے دوران ان کی شہادت ہو گئی۔ آپ کے ساتھ سید شاہ ابو الحسن میاں اور سید ابن علی میاں بھی شہادت کی سعادت سے ہمکنار ہوئے۔ سید مدد حسین شاہ صاحب کے بعد ان کے بیٹے سید حسن شاہ اور ان کے بعد ان کے فرزند سید میر ابراہیم میاں جو سید عارف حسین الحسینی کے پردادا تھے نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ آپ 19 رجب 1903 بروز جمعہ پیواڑ میں انتقال فرما گئے تو آپ کے بعد آپ کے فرزند سید میر جعفر میاں نے بزرگوں کے مشن کو مزید آگے بڑھایا، مگر انہیں بھی دشمنان اسلام نے چین سے نہ بیٹھنے دیا اور ان پر پے در پہ حملے کیے۔ آخر 1962 میں ان کی شہادت ہو گئی۔ آپ کے بزرگوں نے حق پرستی کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے۔
बुजुर्गों की यही खूबी आरिफ हुसैन अल हुसैनी में मुंतकिल हुई। सैयद मीर जाफर मियाँ की शहादत के बाद आपके बेटे सैयद फजल हुसैन अल हुसैनी, जो आरिफ हुसैन अल हुसैनी के वालिद ग्रामी थे, उन्होंने क़यादत की जिम्मेदारी संभाली। 13 नवंबर 1983 को सैयद फजल हुसैन अल हुसैनी इस जहान फानी से कूच कर गए तो क़यादत की जिम्मेदारी आरिफ हुसैन अल हुसैनी के कांधों पर आ पड़ी। 10 फरवरी 1984 को सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी तहरीक निफाज़े फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान के सरबराह बने। यूं आरिफ हुसैन अल हुसैनी एक इलमी और शोहदा के खानवादे के चश्मो चिराग थे। बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए आपने भी दीनी उलूम का हुसूल और इस पर दस्तरस अपना नस्बुलैन बनाया। सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी ने इब्तदाई तालीम पारा चिनार के प्राइमरी स्कूल से हासिल की, जिसके बाद मैट्रिक का इम्तहान पारा चिनार सेकेंडरी स्कूल से पास किया। 1962 में 10वीं जमात पास करने के बाद आपके वालिदैन ने कॉलेज की तालीम का सिलसिला जारी रखने के बारे में सोच विचार किया, मगर आरिफ हुसैन अल हुसैनी की रूहानियत और दीनी रविश को देखते हुए मदरसा जाफरिया में दाखिल कराने का फैसला हुआ, जहां उनके उस्ताद गांव यूसुफ खैल के रहने वाले हाजी गुलाम जाफर थे। उनकी सरपरस्ती में आरिफ हुसैन अल हुसैनी ने अपनी खुदादाद सलाहियतों की बिना पर मुख्तसर वक्त में अदबियात अरब मुकम्मल कर लिए। हाजी गुलाम जाफर ने अपने शागिर्द की इलमी और रूहानी तरबियत पर भरपूर तवज्जो दी। आरिफ हुसैन अल हुसैनी अपनी जहानत की वजह से असातिज़ा के हर दिल अजीज हो गए। तजुर्बाकार असातिज़ा को भी ये एहसास हो गया कि उनके ज़ेरे साया एक हीरा तराशा जा रहा है। तकरीबन 3 बरस पेशावर के मदरसा जाफिया से फैज़याब होने के बाद आप मौलाना इस्माइल देवबंदी के मदरसे दरसे आले मोहम्मद में दाखिल होने के लिए फैसलाबाद चले गए, लेकिन जल्द ही पारा चिनार वापस आ गए। पारा चिनार में कुछ अरसा क़याम के बाद आपको आला दीनी तालीम का शौक हुआ। इल्म की जुस्तजू ने आपको नजफ अशरफ जाने पर मजबूर किया, जिसकी तकमील के लिए आप अपने उस्ताद मौलाना गुलाम हुसैन बेसोती हजारा के साथ नजफ अशरफ चले गए। नजफ में मौलाना गुल अली को अपने उस्ताद का खत दिया। उन्होंने आपकी भरपूर तवाज़ो की और चंद दिनों बाद मुज्तहिद आज़म आयतुल्लाह अल उस्मा आकाए मोहसिन अल हकीम के पास ले गए और आपके खानदानी पसे मंजर के साथ आपका तारुफ कराया। आयतुल्लाह मोहसिन अल हकीम इस तारुफ से बहुत मुतासिर हुए और आपके लिए खुसूसी दुआ फरमाई। इस तरह आप मदरसा अब्दुल अजीज बगदादी से वाबस्ता हो गए। मौलाना गुल अली पाकिस्तान वापस जाते हुए आरिफ हुसैन अल हुसैनी को आकाई शेख मोहदी के सुपुर्द कर गए। मदरसा अब्दुल अजीज बगदादी से इस्तिफादा करने के बाद मदरसा शबीरिया में दाखिल हो गए, जहां मुज्तहिदीन के दर्स को गौर और फिक्र से सुनते और अपने अहबाब से इस पर बहस करते। नजफ में ही आप मारूफ उस्ताद आयतुल्लाह मदनी के ज़ेर सरपरस्ती आए। यहाँ आप आकाई शेख अशरफ असफानी, आकाई लश्करानी और आयतुल्लाह मुर्तजवी के ज़ेर साया अपने इल्म की प्यास को बुझाते रहे। नजफ में क़याम के दौरान आरिफ हुसैन अल हुसैनी और बैन के मौके पर करबला की जानिब पैदल सफर करते थे। नजफ में क़याम के दौरान आपकी मुलाकात इनकलाबे इस्लामी ईरान के बानी आयतुल्लाह खुमैनी से हुई। 1967 से 1973 तक आप नजफ अशरफ के होजा इल्मिया से वाबस्ता रहे, जहां इलमी और रूहानी असातिज़ा के ज़ेर साया उसूल फ़िक़्ह के आला मदारिज तय किए। आयतुल्लाह मदनी का हल्का दरसे आरिफ हुसैन अल हुसैनी की इल्मी सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन सबब बना, चूंकि उस दौरान ईरान और इराक के दरमियान सर्द जंग भी जारी थी। उलमा का हल्का इराक की बास पार्टी के इक़्तिदार को अवामी उमंगों के खिलाफ समझता था। आरिफ हुसैन अल हुसैनी भी इसी सोच के गर्विदा थे। आरिफ हुसैन अल हुसैनी ने पाकिस्तान आने के बाद अपनी इलमी रविश को जारी रखा। असातिज़ा से जो दर्स और तरबियत हासिल की थी उसे अपने तलबा को मुंतकिल करते रहे, मगर उनके दिल में ये खलिश थी कि इल्म के हुसूल का ख्वाब मुकम्मल नहीं हो सका। इसलिए 1974 में उन्होंने दोबारा नजफ अशरफ जाने की कोशिश की, मगर इराकी हुकूमत ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया। चुनाचे 8 माह बाद आप होजा इल्मिया कुम चले गए, जहां आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुताहरी, आयतुल्लाह मकारम शिराजी, वहीद खुरासानी, मिर्जा जवाद तब्रेज़ी, मोहसिन हरम पनाही और सैयद कासिम हॉयरी जैसे बुलंद पाया आलम दीन और असातिज़ा से फ़लसफ़ा, कलाम,
فقہ، حصول اور تفسیر جیسے علوم میں قصر فیض حاصل کیا۔ ان اساتذہ نے عارف حسین الحسینی کی ایسی روحانی تربیت کی جس کا مظاہرہ ان کی باقی زندگی سے عیاں ہے۔ چونکہ ایران میں اس وقت رضا شاہ پہلوی کی شاہی کے خلاف عوامی مظاہروں کا تسلسل تھا جس کی قیادت علماء کرام کر رہے تھے، تو عارف حسین الحسینی بھی ان مظاہروں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کے ساتھ یہاں بھی وہی کچھ ہوا جو اس سے قبل عراق میں ہو چکا تھا۔ وطن واپس آنے کے بعد پارا چنار کے مدرسے جعفریہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ نامور علماء سے جو کسب علم حاصل کیا تھا اسے منتقل کرنے پر مامور ہوئے۔ اسی طرح ہفتے میں ایک دن پارا چنار سے پشاور جا کر جامعہ پشاور میں اخلاق اسلامی کا درس دیا کرتے تھے۔ فروری 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد امام خمینی کی اقتداء میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ رضا شاہ پہلوی کا اقتدار ختم ہو گیا۔ عارف حسین الحسینی اپنی علمی اور روحانی شخصیت کی بنا پر امور شریعہ میں امام خمینی کے پاکستان میں نمائندے قرار پائے۔ اس منصب کے بعد آپ کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئیں۔ آپ نے درپیش چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ملک کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اتحاد بین المسلمین کا بیڑا اٹھایا اور ساری زندگی اسی کے لیے کوشاں رہے۔ اتحاد بین المسلمین کو مد نظر رکھ کر چلاتے ہیں۔ بنابراین اتحاد بین المسلمین سے بھی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی بن جائے یا سنی شیعہ بن جائے، بلکہ اتحاد بین المسلمین سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سنی سنی بن کے شیعہ شیعہ بن کے رہے، لیکن ہمارے درمیان کچھ مشترکات ہیں۔ توحید قرآن ہو یا معاد ہو یا ختم نبوت ہو، ان مشترکات کے خاطر دشمن مشترک جو کفر ہے اس کے مقابلے میں متحد ہو جائے۔ شیعہ اپنی تشخص کو برقرار رکھے اور سنی اپنی تشخص کو برقرار رکھے۔ عارف حسین حسینی کے جانے کے بعد سے اب تک یہ قوم جس مشکلات میں ہے، جس کمی میں ہے، اور وہ کمی ہے علم و ادب۔ آپ کی ذات ایک گاؤں، اور وہ بھی گاؤں کہاں کا گاؤں کہ جو پارا چنار ایجنسی اور اس میں بھی پیواڑ جو کہ بالکل آخری پاکستان کا گاؤں، اور اس کے بعد افغانستان، وہاں سے ایک شخص نکل رہا ہے جو پوری قوم کی باغ ڈور سنبھالتا ہے اور اس خوبصورتی سے سنبھالتا ہے۔ وہاں سے ایک شخص خوبصورتی سے سنبھالتا ہے۔ وہاں سے ایک شخص تعارف کی محتاج نہیں، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ان کا نام آج بھی دنیا میں زندہ ہے، اور ایسے لوگ وہ زندہ رہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرتے ہیں، یعنی مسلک، مذہب، مشرب سے ہٹ کر کے، ذات پات سے ہٹ کر کے، رنگ و نسل سے ہٹ کر کے
صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے فروغ کے لیے یا فروغ قرآن کے لیے کام کرتے ہیں تو قومیں ایسے شہیدوں کو نہیں بھولتی. تو یقیناً جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جاتی ہیں. جو قومیں اپنے شہیدوں کو زندہ رکھتی ہیں وہ خود قومیں بھی زندہ رہتی ہیں. خلق خدا کی خدمت، انسانیت کی خدمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر ایک سے پیار و محبت اور ہر ایک کی خدمت. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے وہ سارے علماء جو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کو مجتمع کرنے کے حوالے سے یاد رہنا چاہیے کہ پاکستان وہ سرزمین ہے کہ جس نے 1972 میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک دھاگے میں پرو دیا تھا، اور OIC کی صورت میں وہ بن تو گیا تھا لیکن عملی میدان میں اس کا رنگ نظر نہیں آ رہا تھا. اس کو دوبارہ سے عارف حسین حسینی نے جس طریقے سے زندہ کرنے کے لیے یہاں کے ایک مکتب فکر کے عالم سے ملاقات کرنا، اس کے دل کی آواز بننا، اس کی فکر کو سمجھنا اور اپنی فکر کو سمجھانا، اور وہ نظریہ بھی آپ نے عام کیا پورے پاکستان میں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. اور اسی پر قائل کر کے تمام مکاتب فکر کے علماء، تنظیمیں ان کو جمع کیا، اور اس کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کی وہ آواز دوبارہ پاکستان میں اٹھنے لگی کہ جس فکر کو 1972 میں اٹھایا گیا تھا. اب ہم ایسی مصیبات و مشکلات سے گزر رہی ہیں تو اس وقت جو بھی اختلاف کا آواز بلند کرے گا آپ اس کو شیطان سمجھ لو، وہ ملت جعفریہ کا دشمن ہے.